اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دینی سماجی رفتار میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ہر سنیچر کو دینی سماجی رفتار ہفتے بھر کی سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں پر بے لاگ تبصرے کے لیے مشہور یہ پروگرام جو آپ کا محبوب پروگرام بن چکا ہے، جس میں ہم اس بات کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ عادلانہ طور پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ ہو، اور ہم اس لاک ڈاؤن میں جس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اس میں ہم حالات سے باخبر رہ سکیں۔ دین اور سماج جو ہماری زندگی کا اہم رکن ہے اور جس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور محال ہے۔ ہماری زندگیاں یا دینی ہیں یا سماجی ہیں۔ دینی اور سماجی زندگیوں پر مشتمل ہماری حیات اس وقت جن ادوار سے گزر رہی ہے وہ ہر کسی پر ظاہر و باہر ہے، لہذا یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک ایسے پروگرام کا انعقاد ہو کہ جو آپ کو اور ہمارے خصوصاً نوجوانوں کو جو ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہونے والی ایکٹیویٹیز پر، اس بیچ ہم نے جو سب سے زیادہ مناظر دیکھے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پورے ہفتے میں جو بھی ہمارے سوشل ایکٹیویٹیز ریلیجس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس بار سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ماہ مبارک ذی الحج، جسے ذی الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں، اس کے داخل ہوتے ہی اس کے ابتدا میں پہلی ہی تاریخ کو عقد علی و بطول علیہ السلام، اور اس کے بعد آنے والی 7 تاریخ کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی شب گزری، اور اس شب شہادت میں ہر جگہ پر مومنین نے حتی المقدور اپنی وساست اور اپنی بساط کے مطابق اپنے مولا کا غم منایا۔ آن لائن پروگرام ہوئے، عزاداریاں ہوئیں، علماء و ذاکرین کے بیانات ہوئے، جگہ جگہ لوگوں نے اس تہذیب عزاداری سے منحرف ہو کر اس وبائی دور میں بھی اپنے مولا کو خراج عقیدت پیش کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے لیے کائنات آدم و عالم میں اہل بیت طیبین و طاہرین کی محبت سے بڑھ کر کے کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کیونکہ یہی اجر رسالت ہے۔ اگر ہم مسلمان بھی ہیں تو اس وقت تک ہمارا اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ترسیل دین و شریعت کی اجرت ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش نہ کر دیں۔ اس وقت تک ہمارا دین اسلام پر عمل کرنا بھی حرام کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس پر حق رسالت معاب باقی رہے گا، اور جس پر رسول اللہ کا حق باقی رہ جائے وہ ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے اس ضمن میں کھل کر کے اپنے دامن میں آیت رکھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا، میرے اہل بیت میری طرف سے محبت کرو۔ تو اب محبت کرنا اجر رسالت ہے۔ وہ مسلمان جو کلمہ گو بھی ہیں، وہ مسلمان جو نمازی بھی ہیں، وہ مسلمان جو روزے دار بھی ہیں، وہ مسلمان کہ جو ابھی بقرعید پر بے پناہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، وہ مسلمان کہ جو ہر طرح سے دین مبین پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس سے باخبر ہیں کہ انہوں نے رسالت کی اجرت نہیں دی ہے تو ان کا دین پر عمل کرنا بیکار ہے، اور خود خدا بند عالم کہ جس کی عدالت ساری دنیا پہ ظاہر و باہر ہے، اب اس دین اور اسلام اور شریعت پر عمل کرنے کو خارج کر دے گا۔ لہذا ناظرین محترم، امام محمد باقر علیہ السلام کا ہم نے تابوت اٹھایا اس غربت اور اس کہ جب وسائل نہیں ہیں، کہ جب ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، کہ جب ہم محدود وسائل اور ذرائع میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد 9 ذی الحج کی تاریخ آتی ہے۔ 9 ذی الحج شہید کوفہ سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی یہ شہادت پوری دنیا شیعت کے لیے اور خصوصاً کوفے کے ماحول کو سامنے رکھ کر کے ایک مرتبہ ہمارے ذہن و دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ انسان جس وقت جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے، 9 ذی الحج کی تاریخ جوق در جوق حج کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حج کے ارکان مناسک حج جو شروع ہوتے ہیں وہ میدان عرفات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔
9, 10, 11, 12 یہ تمام وہ تاریخیں ہیں جو مناسک حج کے سنن اور وجوب کی تاریخوں میں شامل ہیں. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو جان کعبہ ہیں، جو ابن کعبہ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بن عبد الملک کے سامنے اس شاعر نے کہ جسے فرزدق کہا جاتا ہے، جب اس نے تعارف کرایا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کن لفظوں میں کرایا کہ تو انہیں نہیں پہچانتا جو ابن کعبہ ہے، جو بیت اللہ کا بیٹا ہے، جو صفا کا بیٹا ہے، جو مروہ کا بیٹا ہے، جو زمزم کا بیٹا ہے، جو
عام دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی عطا کرتا ہے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ انعام دیا کہ فقط اور فقط یہی نہیں کہ انسانوں کا امام بنایا، بلکہ امت محمدیہ میں اور شریعت محمدیہ میں صبح قیامت تک کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اس طرح سے اجاگر کروایا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی سنت موقدہ ہے. موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت جس کی تاکید کی گئی ہو. جب تاکید کر دی جاتی ہے تو وہ واجب کے قریب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کے لیے رقم موجود نہیں ہے اور اسے قرض بھی لینا پڑ جائے تو قرض لے کر کے قربانی کرے. میں محمد بن عبداللہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی ذمہ داری اپنے ذمے لیتا ہوں کہ اس قرض کو میں ادا کروں گا. یعنی آپ سوچئے کہ یہ قربانی کتنی عظیم ہے. یہ قربانی اتنی عظیم کیوں بنائی گئی؟ تاکہ آپ علامتوں کو دیکھ کر کے اصل روح قربانی تک پہنچے. جب آپ کے چھری کے نیچے آپ کا دمبا ہو اور وہ بھی وہ دمبا. افسوس یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر واٹس ایپ پر پورے تمام چیزوں پر جہاں لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس میں نے یہ بھی مذاق تک اڑا رہے ہیں. کہیں بوٹیاں دکھائی جا رہی ہیں، کہیں پر کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں دکھا کر کے گویا شاعر اللہ کا اور اس کی شبیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیا یہ ایک عذاب نہیں ہے؟ کیا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی ابھی میں نے دیکھا کہ کسی نے لکھا کر چکے ہم فدا جانو تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے مٹن ساتھی. ایک مسلمان غیرت کا مقام ہے اور اس کے بعد کورونا نہ آئے. یعنی یہ عالم کرے. جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور وہ کہ جس کا خون جو ہے وہ ہمارے لیے متبرک ہوتا ہے، جس کا گوشت ہمارے لیے تبرک بنتا ہے، اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس طرح کی چیزیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسے فارورڈ کرنے میں اسلام دشمن طاقتوں کو اور دوسری چیزوں کو سامنے لے رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو اسلام دشمن اور سماج دشمن اور شریعت دشمن لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ہم اس پروپیگنڈے کی زد میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے ہم اسے فارورڈ کر رہے ہیں. ہم غور بھی نہیں کر رہے. ہمارے لیے عقل دی ہے اللہ نے، فکر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں، اور ہم اس طرح کے میسیجز بنا رہے ہیں. ہم بقرعید کی مبارکباد دے رہے ہیں تو ہم بکرے کو جو ہے وہ پورا وہ کر کے، اور نہ جانے کیا کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرہ کرنے کے لیے جاؤں. میں فقط اور فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام احترام ہے، اس کا گوشت تبرک ہے، اس کا جانور جو ہے وہ احترام کیے جانے کے لیے ہے. آپ وہ جانور جو آ رہا ہے، اب مسلمان ہم سے سوال کرتا ہے یہ ذوالجناح کیوں بناتے ہو؟ اب اس کا جواب اسی قربانی سے مل جاتا ہے. شاید اللہ نے اسی لیے یہ بکرا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس زمانے میں جو دمبا جنت سے بھیجا تھا، جب وہ دمبا وہ بھیجا تھا، اس کے نام پر ہم دمبا خرید کے لاتے ہیں. تو ہمارے لیے مقام فکر ہے کہ نہیں ہے کہ بقرعید میں ہم سے یہ کروایا تاکہ محرم پر بننے والے ذوالجناح پر کسی کا اعتراض نہ ہو سکے. اس لیے اعتراض نہ ہو سکے کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو یہ اسی طرح سمجھ میں آئے گا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دمبے کی یاد میں آنے والا بکرا تمہاری سمجھ میں آتا ہے. اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی بھی یہ احترام کے قابل ہے. جب یہ احترام سمجھ لے گا. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے احترام ذوالجناح نہیں کیا، احترام تبرکات یہ لمحے فکر انہوں نے نہیں کیا کہ ان کی نگاہ میں احترام قربانی بھی نہیں ہے اور احترام دمبا بھی نہیں ہے. لہذا ہمارے لیے یہ لمحات فکریہ. تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سوشل میڈیا پر خاص طور پر ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت دنوں سے ادھر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم عید نہیں منائیں گے، ہم بقرعید نہیں منائیں گے کیونکہ آل محمد علیہ السلام کے گھر میں سوگواری ہے. تو یاد رکھیے گا اس عید کو سوگواری تھی جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں شہید ہوئے، وہ سوگواری تھی. تب امام حسین علیہ السلام راستے میں ہیں، تب سوگواری تھی. 1400 برس تک اس کو پیش کر کے جو لوگ ابھی پاکستان کی کسی آئی ڈی پر میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے لکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ پوسٹ ہی غلط ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ ایک شیعہ کیوں نہیں عید مناتے؟ ہر طرف شیعہ عید منا رہے ہیں، جہاں جہاں شیعہ ہیں اپنے پڑوس والوں سے نئے کپڑے پہن کے گلے مل رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، گوشت بھجوا رہے ہیں. شیعت کے اندر باقاعدہ نماز عیدین لکھی ہوئی ہے، عید کے دن کا فطرہ لکھا ہوا ہے، قربانی لکھی ہوئی ہے، اور ہر شیعہ منا
کسی کو نہ بھولیے، جناب مسلم کو بھی نہ بھولیے، ان کے بچوں کو بھی نہ بھولیے، وگرنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آج جناب مسلم کا لاشا رکھا ہوا ہے. آج نہیں رکھا ہوا ہے، آج کے 1400 برس پہلے اس وقت وہ دفنایا گیا. جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام دفنا دیے گئے ہیں، ان کا مدفون ہے، ان کی قبر مطہر ہے، وہ مرکز خلائق بنی ہوئی ہے، زیارت گاہ خلائق بنی ہوئی ہے. لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں. آج ان کے قریب رہنے والے عید کے دن جا کر کے ان کے روضے پر جناب مسلم کو عید کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اسی بات کے لیے کہ جناب مسلم آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تو یاد رکھیے گا کہ انہوں نے نصرت کی ہے، سفارت کی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب سوشل میڈیا پر لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ صاحب آج جناب مسلم کا لاشا پڑا ہے، ہم عید کیسے منائیں؟ یہی تو سمجھایا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کربلا کے میدان میں اپنے کڑیل جوان کا لاشا اپنے کاندھے پر رکھے ہوئے حسین کہہ رہے ہیں رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی سے اندازہ لگ جائے گا، اسی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کڑیل جوان کا لاشا اپنے کاندھے پر رکھ کر کے میسج کیا دیا ہے، پیغام کیا دیا ہے. میسج اور پیغام میں یہی تو فرمایا ہے نا، رزم بقضائہ، حسین تیرا راضی ہے تیرے فیصلے پر، وہ تسلیما لامرہ، اور تیرے حکم کو تسلیم کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کڑیل جوان کا لاشا اللہ کے فیصلے پہ باقی ہیں، وہی حسین ہمیں اپنی شہادت سے پیغام دے رہے ہیں کہ کتنے بھی بڑے دور سے تم گزر جاؤ، لیکن جیسے حسین نے رضا الہی کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا، تمہیں رضا الہی کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا ہے. یہی مقصد حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس مقصد کو ہم عزاداری کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے. عزاداری ہر جگہ ہوگی. حمید کا میرے بچپن میں نے دیکھا ہے اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے. آج ہمارے درمیان، ہمارے بیچ ہمارے بھائی، ہمارے کرم فرما محترم سرور حسین صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. انجمن پرچم عباس کا ایک مرکزی کردار ہے، جہاں تقریباً 15 برسوں سے میں اشرا خطاب کر رہا ہوں. میرے گھر اس وقت وہ تشریف فرما ہے. ہمارے جاوید صاحب ہیں، مرحوم جعفر جلال پوری صاحب کے شاگردوں میں ہیں. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور جاتے تھے. عید گاہوں میں باقاعدہ مجلسیں ہو جاتی تھیں. لوگ مولانا جب خطبہ پڑھتے تھے نماز عید کا تو لوگ فرمائش کرتے تھے کہ 2 لفظ ربط مصائب کے بھی پڑھ دے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر خوشی کو ادھوری سمجھتے ہیں غم حسین کے بغیر. غم حسین ضمانت ہے خوشیوں کی، اور آپ اس طرح کا ماحول پیدا کر کے پوری دنیا پر یہ اخباریت، یہ ملنگیت جس کا نہ دین سے تعلق نہ شریعت سے تعلق ہے، یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ یہ غالی، یہ نصیری، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ شیعت کے لیے ننگ و عار کا سبب ہے، یہ شیعت کے لیے بدنامی کا سبب ہے. ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیعت میں عیدین ہے، شیعت میں عید بھی ہے، شیعت میں بقرعید بھی ہے، شیعت میں تقلید بھی ہے. اور تقلید یہی تو ہے. جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں معصوم ہیں؟ یہ جو آج ملنگی اور یہ ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کیوں کریں؟ ہماری تقلید ہی تو غیر معصوم کی ہے، ورنہ معصوم کی تو اطاعت ہے. جن جاہلوں کو اطاعت اور تقلید کا فرق نہیں معلوم ہے، وہ علماء کے خلاف بھونک رہے ہیں، مجتہدین کے خلاف بھونک رہے ہیں، جن پر امام ضمانت دے رہے ہیں. اگر جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفہ اپنا نائب بنا کر کے بھیجا تو امام مکے میں ہے، جناب مسلم کوفے میں ہے. کوفے والوں کی نگاہ سے امام حسین غائب ہیں، غیبت میں ہیں، مگر یہ غیبت مکانی ہے. مگر کوفے والوں نے کیا کیا؟ امام کے نائب کے ساتھ دغا کی، اور آج تک وہ لعنتی کردار بنے ہوئے ہیں کوفی. کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے امام کے فرستادہ، امام کے نمائندے، امام کے نائب، امام کے سفیر سے دغا کی. تو جسے امام اپنا سفیر بنا دے اس سے دغا کرنے والے لعنتی کردار کے مالک بن جاتے ہیں. اب اگر غیبت کبریٰ میں، غیبت زمانی میں زمانے کا امام جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ و مخالفا لہوا و مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، تو جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب مسلم پر مہر لگانا ہے، اسی طرح سے غیبت میں جاتے ہوئے مراجع اور فقہا کے کردار پر زمانے کے امام نے مہر لگائی ہے. اور اگر ہم ان سے دغا کرتے ہیں تو ہمارا کردار بھی کوفی و شامی کا کردار ہے. اور علامہ اقبال نے کہا ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو یہ کوفی اور شامیوں کے انداز بدلتے رہیں گے. یہ ہمیشہ شیعت میں رکھنا کا سبب، مسلمانوں میں رکھنا کا سبب آج یہ ایجنٹس ہیں
جو بنائے گئے ہیں یہودیت کے کہ کہاں مسلمانوں میں انہیں اختلاف کرنا ہے، کہاں شیعوں میں اختلاف کرنا ہے، کہاں عزاداروں میں اختلاف کرنا ہے، بہترین موقع یہ سوشل میڈیا انہیں فراہم ہے کیونکہ چہرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور